یار یہ مائک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاہور کے میدان لاہور اور میرے جو اس وقت ہمارے بال بچہ شیخوپورہ اور قصور سے آیا سب کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ یہ جہاد جو ہے یہ ہمارا ماشاءاللہ پورا زور پکڑ رہا ہے. میں نے آج سے 8 مہینے ہو گئے ہیں اس بات کو. میں نے عمران خان صاحب کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے 8 مہینے یہ جدوجہد جاری رکھی اور سب سے بڑی یہ بات ہے ہر قسم کی قربانی دی. اہم بات یہ کرنے کی ہے کہ نہ صرف انہوں نے اس جدوجہد کو جاری کر کے آپ کو پتہ ہے ہر ڈسٹرکٹ میں ہر جگہ جلسے کیے. ضمنی الیکشن کے اندر انہوں نے جا کے 2 جلسے کیے اور اس کی وجہ سے ضمنی الیکشن کے اندر تحریک انصاف نے جیت کے دوبارہ حکومت بنائی پنجاب کے اندر. عمران خان 8 سیٹوں سے کھڑے ہوئے 7 سیٹوں سے جیتے. یہ کیا پیغام دے رہے ہیں ان گھسپینڈیوں کو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں مسند پہ کہ عمران خان کے علاوہ لوگ اور کسی کو پسند نہیں کرتے. سب چاہتے ہیں کہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنے اور اسی کے لیے ہر روز بندے باہر نکلتے ہیں. یہ ظلم کرتے رہیں. ان کا جتنا دل کرتا ہے یہ ظلم کریں. یہ جتنا دل کرتا ہے یہ ظلم کریں. یہ بتاتی چلی جاؤں رانا ثناء اللہ تم اپنی مونچھوں کو تاؤ دو اور ہم کھڑے ہیں تمہیں گھسیٹنے کے لیے. باہر تو نکلنے کی کوشش کیا کرو. باہر تو نکلتے نہیں ہو. ہم انشاءاللہ آپ کو یہ بتاتے چلے جائیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو زیادتی اور ظلم کی گئی تحریک انصاف کے ہر کارکن جو ہے اپنا خون دینے کو تیار ہے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب دوبارہ تحریک انصاف کی حکومت ہوگی اور دوبارہ پاکستان ترقی کی طرف جائے گا. زوردار نعرہ لگائیے میرے ساتھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. پاکستان, عمران خان. یہ جو میرے لیفٹ سائڈ پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ یہ سامنے آ جائے, یہ سامنے پارک میں آ جائے تاکہ تھوڑی دیر میں تقریر شروع ہونے والی ہے. اور دوستو بلا تاخیر میں تحریک انصاف کے وائس چیئرمین آپ کی تالیوں میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاہور کے غیور اور باشعور شہریوں, حقیقی آزادی مارچ اپنے اختتام کو پہنچا 26 تاریخ کو اور میں پاکستان تحریک انصاف لاہور کے کارکنوں کو, لاہور کے شہریوں کو اور لاہور اور سینٹرل پنجاب کی تنظیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس انداز میں آپ نے عمران خان کے حقیقی آزادی مارچ میں اپنا حصہ ڈالا. مشکلات کے باوجود, قاتلانہ حملے کے باوجود, خوف کے بادلوں کو چیرتے ہوئے آپ براستہ راولپنڈی پہنچے اور 26 تاریخ کو عمران خان نے ایک اہم اعلان کیا کہ وہ عنقریب مشاورے کے بعد اپنا فیصلہ سنائیں گے, مستقبل کے لائے عمل کا وہ اعلان کریں گے. اور انہوں نے کہا یہ اعلان میں
لاہور میں بیٹھ کر لبرٹی چوک کی عوام کے سامنے کروں گا۔ آج 17 دسمبر کی وہ شام ہے جب عمران خان نے ابھی چند لمحوں بعد ایک تاریخی فیصلہ سنانا ہے۔ اس فیصلے سے پہلے انہوں نے طویل مشاورت کی ہے ممبران صوبائی اسمبلی سے، ممبران قومی اسمبلی سے، اپنے تنظیمی ڈھانچے سے، اپنے زرینہ پرانے ساتھیوں سے۔ تو 26 سال اس جدوجہد میں ان کے شانہ بشانہ چلے۔ انہوں نے جب میں زمان پاک سے ابھی آیا ہوں تو وہ اس وقت اپنی تقریر تیار کر رہے ہیں اور عنقریب وہ اپنا اظہار خیال کریں گے اور پوری قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ ان 7-8 ماہ میں پاکستانیوں نے جو کچھ دیکھا ہے، پاکستان کی معیشت نے جو کچھ جھیلا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کے نوجوانوں کا جو عزم ہے، جو ایک نا امیدی کی فضا آج ہوا میں گردش کر رہی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ان سارے مضمرات کو سامنے رکھتے ہوئے، ان سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آج تحریک انصاف نے ایک بڑا فیصلہ کرنا ہے اور اپنی منزل کا تعین کرنا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب آپ سے مخاطب ہوں، لبرٹی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں پوچھنے کے لیے کہ عمران خان کا جو بھی فیصلہ ہوگا کیا لاہور کے کارکن عمران خان کا ساتھ دیں گے؟ کیا آپ اپنی جدوجہد کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کے مخالفین کہتے ہیں، وہ 13 جماعتوں کا ٹولہ یہ کہتا ہے کہ تحریک انصاف والے تھک گئے ہیں۔ تھک تو نہیں گئے، کہتے ہیں تحریک انصاف کے پاس تو وسائل ہی نہیں ہیں اور ہمارے پاس تو لمبا مال ہے۔ کیا ان کا مال تمہارے عزم پر پانی پھیر سکتا ہے؟ تمہارے حوصلے کو گرا سکتا ہے؟ تمہارے ارادوں کو بدل سکتا ہے؟ تمہیں نیچا دکھا سکتا ہے؟ نہیں، الحمدللہ یہی توقع تھی۔ پاکستان کا نوجوان آج ایک سروے ہوا ہے اور وہ سروے کیا کہہ رہا ہے؟ سروے کہتا ہے کہ پاکستان کی واضح اکثریت یعنی کہ 70% سے زیادہ آبادی نئے انتخابات چاہتی ہے۔ کیا لبرٹی کے دوستوں، لاہور کے باشعور شہریوں، کیا تم عمران خان کی قیادت میں نئے انتخابات کے لیے تیار ہو؟ آج نیا سروے کہتا ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا طبقہ آج پاکستان کے معاشی حالات کو دیکھ کر آج وہ مایوسی میں گھرا ہوا ہے۔ آج 13 جماعتوں کا ٹولہ ایک طرف اور تنہا عمران خان، اس کا کارکن، اس کی جماعت اور اس کا نظریہ ایک طرف، آج 13 ایک طرف، اکیلا ایک طرف۔ بتاؤ کس کا پلڑا بھاری ہے؟ کس کا پلڑا بھاری ہے؟ انشاءاللہ
اور آپ کے عزم اور آپ کے ارادوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. یہ کوئی دوست کہہ رہا ہے, سوال کر رہا ہے, جواب آپ نے دینا, میں نہیں دے سکتا. وہ کہہ رہا ہے عمران تیرے جانثار. واقعی پکی بات. پھر تو نہیں جاؤ گے, بدل تو نہیں جاؤ گے, گھبرا تو نہیں جاؤ گے, جھک تو نہیں جاؤ گے. تو پھر جواب دو, عمران تیرے جانثار, عمران تیرے جانثار. مت بھولو لاہوریوں, یہ نعرہ لاہور میں لگ رہا ہے, یہ نعرہ لاہور میں لگ رہا ہے. اور لاہور میں ایک جگہ ہے, ایک لوکیلٹی ہے, اس کا نام ہے رائے ونڈ جاتی امرا. سنا ہے نا, سنا ہے نا, نہیں سنا؟ اچھا, تو کیا آج لاہوریوں کا یہ عزم رائے ونڈ کی در و دیوار سے ٹکرا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر تمہارے نعرے کا جواب آنا چاہیے, عمران تیرے جانثار, عمران تیرے جانثار. اور اس مایوسی کے عالم میں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. کہتے تھے بڑی تجربہ کار ٹیم ہے, ڈار آیا, سنو, کہتے تھے ڈار آیا, ڈالر ڈر گیا. لگتا ہے کہ اب ڈالر کو ڈار کا کوئی خوف نہیں رہا, آسمان کو چھو رہا ہے. 250 روپے پر ڈالر اوپن مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے. لگتا ہے ڈالر کو ڈار کا خوف نہیں رہا. تو ان حالات میں جہاں مایوسی کی کیفیت ہے, ان حالات میں جہاں آپ کا سرمایہ کار پریشان ہے, آپ کا نوجوان جس کو روزگار کی تلاش ہے, اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا دکھائی دے رہا ہے, تو اس بھور سے, اس دلدل سے کوئی جماعت آج پاکستان کو نکال سکتی ہے. اگر نکال سکتی ہے تو اس جماعت کا نام کیا ہے؟ کوئی لیڈر اگر آج پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکتا ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ تو پھر اجازت ہے کہہ دوں, کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ انشاءاللہ. بہت شکریہ. میں زبیر کسانہ صاحب, محمود جوہیا صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں, جو انصاف لائرز فورم کے ہیں, انصاف ویلفیئر ونگ, لیبر ونگ. اور دوستو, اب نعرے, جوشیلے نعروں کے لیے شہر لاہور کے دلیر نوجوان کو کہ وہ لبرٹی چوک پہ آپ لوگوں کے ساتھ نعرے لگا کے دونوں دیوار ہلائے. جناب زبیر خان نیازی. ہاں جی, لاہور والوں, کپتان کا خطاب شروع ہونے والا ہے. کپتان کا اعلان سننے کو تیار ہو. کپتان کے اعلان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہو. کپتان نے اس امپورٹڈ حکومت نے نہ کو چڑے چپوا دیے. یہ بزدل حکمران جب اس کا پبلک میں مقابلہ نہ کر سکے تو گندی حرکت کرنے, قاتلانہ حملہ کروانے تک آ گئے.
अफगान के सिपाहियों मुकाबला करने के लिए तैयार हो। फिर आपका नारा बताएगा, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? और इमरान तेरे जानसार, इमरान तेरे जानसार। इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। अब लेके रहेंगे, अब लेके रहेंगे। है हक हमारा, है हक हमारा। अब लेके रहेंगे, अब लेके रहेंगे। अब देना पड़ेगी, अब देना पड़ेगी। है हक हमारा। अब जीत करेंगे, अब जीत करेंगे। नहीं जीत करेंगे, नहीं जीत करेंगे। अब जीत करेंगे, अब जीत करेंगे, अब जीत करेंगे, अब जीत करेंगे। तो बताना पड़ेगी, है हक हमारा। इमरान तेरे जानसार। तो दोस्तों, लाहौर वालों, मैं लाहौर के तमाम हमारे तमाम यार डीजे साहब तराने लगाओ जरा। इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। डीजे साहब इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत। डीजे साहब इम्पोर्टेड हुकूमत। तराने लगाओ। डीजे डीजे साहब तराने लगाओ। तराने जी, तराने तराने। आ गए आप खैर से हैं? ओके, तैयार हो?
थोड़ी देर में खान साहब खिताब करेंगे और मैं ये अजीज भट्टी टोन के और मियां महमूद रशीद साहब की टीम को कहता हूं कि ये पार्क में आ जाए जी, पार्क में आ जाए। थोड़ी देर में खान साहब का खिताब जी। अब्दुल्ला ना बिस्मिल्लाह। आवाज नहीं आ रही कॉफी। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तेरे से मदद मांगते हैं। मेरे साथ आज चौधरी परवेज अलाई बैठे हुए हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, और दूसरी तरफ मेरे पास महमूद खान जो कि पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं। तो हमने आज बड़ा अहम फैसला करना है और मैंने अनाउंस करना है। तो मैं ये चाहता था कि आज मैं अपनी कौम के सामने पहले ये रखूं कि हम इस स्टेज पे पहुंचे कैसे हैं, कि हम सिटिंग गवर्नमेंट्स हैं, हमारी अपनी गवर्नमेंट्स हैं, हमारा अपना राज है यहां, लेकिन हम क्यों इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम समझते हैं कि अगर हमें अपनी गवर्नमेंट्स भी कुर्बान करनी पड़े इस मुल्क के अंदर, जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे, साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं होंगे, हम सबको आज खौफ है कि मुल्क डूब रहा है। मैं आपको वो पाकिस्तानी होते हुए बता रहा हूं जिसने सारी बाहर कमाई की, 20 साल बाहर पैसे कमाए, सब कुछ बेच के, जो फ्लैट था वो बेच के, मनी ट्रेल दे के, अदालत में ये बता के मैंने वो किधर से पैसे लिए, जो भी मेरा आमदनी किधर थी, फिर मैंने फ्लैट लिया, फिर वो बेचा, फिर मनी ट्रेल, सब कुछ मेरा आज जीना बन रहा पाकिस्तान में। और मेरी तरह के सारे वो पाकिस्तानी, और मैं उन पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं जो कि इस मुल्क से प्यार करते हैं, इश्क करते हैं अपने मुल्क से, मैं उन पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो चोरी करके इस मुल्क का पैसा बाहर भेजते हैं, जिनका सब कुछ बाहर है, बिजनेसेस बाहर हैं, बच्चे बाहर हैं, बड़े बड़े महलात बाहर हैं, यहां के चोरी के पैसे से बड़े बड़े शाहाना उनका जिंदगी है। और मैं उनकी बात नहीं कर रहा क्योंकि उनका इस मुल्क से क्या रिश्ता है, और मैं बाकी पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं जो समझते हैं कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में। और मैं उन पाकिस्तानी में से हूं जिसको पूरा मौका था कि 20-25 साल बाहर मैंने क्रिकेट खेलता था, मेरी शादी भी वहां की, मैं वो पासपोर्ट ले सकता था, बरतानिया का पासपोर्ट ले सकता था, लेकिन ये मेरे कभी ज़हन में ये चीज नहीं आई कि मेरा पाकिस्तान के अलावा कोई और घर है। तो मैं आज वो पाकिस्तानी आज बात कर रहा है कि मुझे पहली दफा मुझे खौफ आ रहा है कि ये जो चोरों का टोला ऊपर बिठाया गया है, ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। मैं आज कोई पाकिस्तान के बिजनेसमैन से पूछ ले, कोई इंडस्ट्रियल से पूछ ले, पाकिस्तान के किसानों से पूछे, पाकिस्तान के मजदूर से पूछे, जिसकी आज आमदनी और उसका जो खर्चा है उसमें अब कोई बैलेंस ही नहीं रहा। 50 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई हुई है आज पाकिस्तान में। आज हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, वो इंडस्ट्री जो हमारे दौर में बड़ी मुश्किलों से तीसरे और चौथे साल में हमने मेहनत करके इंसेंटिव्स दे के इंडस्ट्री बढ़ाई, जो कि हमारे आखिरी महीने में 26% इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, जो टोटल इंडस्ट्री थी 10.7% पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में ग्रो कर रही थी। दौलत में इजाफा हो रहा था, हमारे टैक्सेस बढ़ रहे थे, रिकॉर्ड, क्योंकि दौलत में इजाफा हो रहा था, टैक्सेस में इजाफा हो रहा था, रिकॉर्ड टैक्सेस इकट्ठे किए, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हमने की। मुझे फख्र है कि मैंने अपने किसानों की मदद की। 4.5% पे हमारा ज़राअत के अंदर ग्रोथ हुई, इजाफा हुआ। हमारी 4 फसलें 2 साल रिकॉर्ड फसलें हुई पाकिस्तान में।
تو ہم نے کسانوں کی مدد کی. آج وہ سارا جو پاکستان وہاں لے کے جا رہے تھے، آج مجھے ایک چیز بتائیں کہ پاکستان میں کسی میں بہتری ہوئی ہے. آج مایوسی کا یہ عالم ہے میرے ملک میں کہ 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں 7 مہینے میں. ان میں پروفیشنلز تھے، اس ملک نے ان کے اوپر پیسہ خرچ کیا ہوا تھا. ڈاکٹرز تھے، پروفیشنلز تھے، انجینئرز تھے، اسکل ورکر جو تنخواہ جو اسکل ورکر ہوتا ہے. 7.5 لاکھ لوگ ملک کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں مایوسی میں. آج یہ عالم ہے. اس ملک کو آج ادھر ہم لے آئے ہیں کہ ڈاکو راج اوپر بیٹھ گیا. 30 سال سے جو لوگ لوٹ رہے تھے ان کو آ کے اوپر بٹھا دیا. میرا سوال سب سے پہلے یہ ہے کہ جب یہ ملک ترقی کر رہا تھا، ہم نے پہلے سال یہی چھوڑ کے گئے تھے. یہی شہباز شریف اور نواز شریف اس ملک کا جب دیوالیہ نکال کے گئے تھے 2018 میں، اس پاکستان کو ہم نے پہلے سنبھالا. پھر 2 سال کورونا کے باوجود جو ساری دنیا کے اندر عذاب آیا ہوا تھا، ساری دنیا کی معیشت تباہ ہوئی. آپ امریکہ کا حال دیکھیں، برطانیہ کا دیکھیں، جرمنی کا دیکھیں. ہمارے سے وہ ملک جن کے ادارے ہمارے سے بہت بہتر تھے. ہندوستان کا حال دیکھیں، اس کے اندر پاکستان وہ ملک تھا جو دنیا کے ٹاپ 3 ملکوں میں سے. ہم نے وہ بھی سنبھالا، ہماری معیشت بھی اوپر گئی، ہماری انڈسٹری بھی اوپر گئی. ہم نے بے روزگار ہونے سے لوگوں کو بچایا. ہم نے انڈسٹریز کو پیسہ دیا، انسینٹوز دیے. ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کی مدد کی تاکہ روزگار ملے لوگوں کو. ہم نے اس دور کے اندر پاکستان کا جو گروتھ ریٹ تھی، اور میں یہ چاہتا ہوں آپ سارے جو میں یہ چیزیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے موبائل فون سے چیک کر سکتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. اب تو جھوٹ بولنا بڑا مشکل ہے. موبائل فون ہے، آپ گوگل کریں، آپ کے پاس 2 منٹ کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے. تو یہ 17 سال کے بعد پاکستان کی جو دولت میں اضافہ ہوا تھا وہ 5.7% تھا ہمارے تیسرے سال کورونا کے باوجود، اور 6% تھا ہمارے چوتھے سال. اب یہ بھی میں آپ کو آج بتا دوں کہ یہ صرف 3 دور میں یہ اس طرح کی پاکستان کی دولت میں اضافہ ہوا، گروتھ ریٹ ہوئی. ایوب خان کے دور میں، جنرل ضیاء کے دور میں اور جنرل مشرف کے دور میں. لیکن وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم تینوں دفعہ ہم امریکہ کی مدد کر رہے تھے. ایک دفعہ ہم افغان جہاد میں شامل تھے جنرل ضیاء کے زمانے میں، پھر وار آن ٹیرر میں شامل تھے جنرل مشرف کے دور میں. ایوب خان کے دور میں ہم کس میں شامل تھے؟ سیٹوں اور سینٹوں میں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے جبکہ کولڈ وار ہو رہی تھی. امریکن ڈالر آ رہے تھے پاکستان میں، تب ان کی یہ گروتھ ریٹ ہوئی تھی. ہم، اور مجھے فخر ہے اس چیز کا کہ اس کے باوجود کہ ہمارے پاس کوئی امریکن ڈالرز نہیں آ رہے تھے، ہم نے اپنی اکانومی کو اٹھایا، اور یہ جو 17 سال کے بعد بہترین ہماری اکانومی اٹھ رہی تھی. تو میرا آج سوال یہ ہے، کون ذمہ دار تھا اس رجیم چینج کا؟ آپ سارے میری آج بات غور سے سنیں. جب آپ کی معیشت بڑھ رہی تھی، کیا وجہ تھی کہ اس گورنمنٹ کو گرا کے اور ان چوروں کے ٹولوں کے اوپر بٹھایا گیا؟ کون اس کا ذمہ دار تھا؟ کون جواب دے گا کہ آج وہ اکانومی جو ہماری اوپر جا رہی تھی اس کی جگہ آج پاکستان کے وہ حالات ہیں جو باہر کی دنیا کہہ رہی ہے؟ بھولیں جو پاکستان کے اندر لوگ کیا کہہ رہے ہیں. جو باہر کی دنیا وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو اگر قرضے دیں گے تو وہ قرضے واپس کرنے کا جو ڈیفالٹ ریٹ ہے وہ 100% ہے. جب ہم تھے اقتدار میں تو 5% تھا. تو آج 100% کا مطلب کہ اگر آپ پاکستان کو قرضہ دیں گے تو 100% چانس ہے کہ پاکستان قرضہ واپس نہیں کر سکتا.
اس کا مطلب کہ باہر سے نہ کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی. ابھی 1 سال کے اندر چند مہینوں بلکہ 10 مہینوں کے اندر آدھی ہو گئی ہے باہر سے انویسٹمنٹ. پچھلے سال اور اب کے مقابلے میں آدھی ہو گئی ہے. تو باہر سے انویسٹمنٹ بند ہوگی, اس کا مطلب باہر سے ڈالرز آنے بند ہو گئے انویسٹمنٹ میں. ریمیٹنسز جو بیرون ملک پاکستانیوں کی ہم نے مدد کی تھی, انہوں نے ہمارے میں اعتماد شو کیا تھا, ہم نے ان کو انسینٹوز دیے تھے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بیرون ملک پاکستانیاں ڈالرز بھیج رہے تھے. اور پھر ایکسپورٹس جو یہ نون لیگ کے دور میں 5 سال بڑھی نہیں, مجھے فخر ہے کہ ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس 33 ارب ڈالر کی پاکستان میں ایکسپورٹس بڑھائی. اور پھر ہم نے ٹیکس کلیکشن, جو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ آمدنی ہوگی تو لوگوں پہ پیسہ خرچ کیا جائے گا. تو ہماری 6,100 ارب روپے کی ہمارے زمانے میں ٹیکس کلیکشن تھی. آج یہ سب کچھ نیچے جا رہا ہے. انڈسٹری بند ہو رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے. ہمارے زمانے میں, اور زمانے کی بات کر رہا ہوں 7-8 مہینے پہلے, فیصلہ آباد کے اندر ٹیکسٹائل کا مزدور نہیں ملتا تھا, باہر سے لانا پڑتے تھے. ریکارڈ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی سیل تھی. تو آج بے روزگاری بڑھ رہی ہے. 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہے. آج ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ نہ باہر سے کسی کو اعتماد ہے اس حکومت کے اوپر, اور 88% پاکستان کے جو انویسٹر ہیں, جو بزنس مین ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں اس حکومت پہ اعتماد نہیں ہے. تو میرا سوال میرے 2 سوال ہیں آج. پہلا تو سوال یہ ہے کہ جب باہر سے پیسہ ہی نہیں آ رہا اور ہم نے اپنے قرضے کی قسطیں واپس کر دی ہے ڈالرز میں, ہم نے جو بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں وہ ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں. جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے, چاہے بجلی استعمال کریں یا نہ کریں, یہ جو پچھلی حکومت نے سائن کیا ہے وہ ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں, ڈالرز میں پیسے دینے ہیں. تو جب ڈالرز آ ہی نہیں رہے پاکستان میں اور کم ہو گئے آنا, قرضے ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں, تو آگے پاکستان کیسے آگے چلے گا؟ ایک ہی امید لگائی ہوئی ہے انہوں نے کہ کسی نہ کسی طرح جا کے چائنا کے پیر پکڑے یا ہم IMF کے پڑھیں کہ ہمیں وہ پیسے دے دیں. لیکن وہ تو کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہے. وہ تو تھوڑی دیر آرام آئے گا, پھر قرضے تو بڑھتے جا رہے ہیں. طریقہ صرف ایک تھا جو ہم نے کوشش کی کہ ملک کی دولت میں اضافہ ہو. جب آپ کے ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا تو آپ قرضے واپس کریں گے. تو آگے تو ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے. ہم اگر یہ بڑا اچھا انہوں نے ہماری معیشت کو سنبھالا ہوتا تو ہم آرام سے ان کے ساتھ کہتے چلے ٹھیک ہے اپنا ٹائم پورا کر لیں. لیکن ملک تو نیچے جا رہا ہے, ہر چیز نیچے جا رہی ہے ملک میں, اور مجھے خوف ہے کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. یعنی ابھی بھی ہم ہماری ایلسیز ہے پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. ابھی بھی ہم پیسے جو باہر کے ہمارے جو اپنے لائبلٹیز ہیں ابھی تک ہم اب وہ بھی پیسے نہیں دے رہے. تو سوال یہ ہے کہ ان کے پاس کیا روڈ میپ ہے؟ کوئی روڈ میپ نہیں ہے. یہ صرف ایک چیز یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن کو ڈیلے کریں. اس لیے نہیں کہ انہوں نے معیشت کو اٹھا دینا ہے, یہ اس لیے ڈیلے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خوف زدہ ہیں الیکشن سے. ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے انہوں نے ہار جانا ہے. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے الیکشن میں ہار جانا ہے اس لیے یہ الیکشن نہیں کر رہے, اور یہ الیکشن ڈیلے کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اکتوبر میں بھی نہیں الیکشن کروائیں گے. کوئی نہ کوئی الیکشن کمیشن ان کا ساتھ ملا ہوا ہے, ایک بڑا بددیانتدار آدمی ہے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, اور وہ ان کو طریقے سے بتائے گا کہ کیسے الیکشن ڈیلے کیا جا سکتا ہے. اسی الیکشن کمیشن نے جب سپریم کورٹ جب گئے سپریم کورٹ میں, جب ہماری گورنمنٹ گرا رہے تھے یہ, تو اسی سپریم کورٹ کے پاس جب ہم گئے تو وہ مان گئے تھے کہ الیکشن ہم نے کہا الیکشن کروا دو, وہ مان گئے تھے. اس الیکشن کمیشن نے وہاں جا کے کہا کہ جی وہ 7 مہینے تک الیکشن نہیں کروا سکتا, اور اس کی بیسس پہ الیکشن نہیں ہوئے. آئین, پاکستان کا آئین کہتا ہے
کہ الیکشن کمیشن کو سارا وقت تیار ہونا چاہیے 90 دن میں الیکشن کروانا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کوشش کرے گا ان کے ساتھ مل کے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن کھینچے۔ ان کو کوئی پاکستان کی فکر نہیں ہے، کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، روپیہ گرتا ہے، ان کے پیسے ڈالر میں ان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر ملک نیچے جاتا ہے تو انہوں نے تو پھر باہر چلے جانا ہے۔ یہ تو ہمیشہ جب مشکل آتی ہے ان کو پر کوئی کیسے ہوتے ہیں، باہر بھاگ جاتے ہیں۔ تو لیکن میرا جو سوال ہے کہ کون ذمہ دار تھا اس کا؟ کس نے ایک چلتی ہوئی حکومت جو اچھی بلی جو میں خود آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ آپ اکنامک سروے آف پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس کیا تھی، میں نہیں اگر کہہ رہا تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اس حکومت کو سازش کر کے، بیرونی سازش کا حصہ بن کے کون ذمہ دار تھا اس کا؟ اس کا ایک آدمی ذمہ دار ہے، اس کا نام ہے جنرل باجوہ۔ میں اس کے خلاف اس لیے نہیں بات کرتا تھا، آرمی چیف تھے، آرمی چیف کے خلاف آپ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ کیونکہ فوج کے اوپر فوج کو برا نام نہ آئے۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو جو میری طرح کے لوگ، آزاد ذہن کے لوگ ہیں، ہم تو اپنی فوج کو چاہتے ہیں مضبوط ہو۔ ہماری تو ساری پوری کوشش ہے کہ مضبوط فوج ہو تاکہ ہم آزاد ملک رہ سکیں۔ تو اس لیے ہم چپ کر کے بیٹھے رہے اور یہ سارے تماشے دیکھتے رہے کہ کیسے سازشیں ہوئیں، کیسے لوگوں کو بتایا گیا۔ میں آپ کے سامنے ذرا ایک چھوٹی سی کلپ دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے کہ ہوا کیا، تو پہلے تو الیکشن سے پہلے، ہماری حکومت گرانے سے پہلے 4 نون لیگ کے جو بڑے نام ہیں انہوں نے کیا کہا؟ ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب آپ نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر، اور یہ انہوں نے کہا، ذرا یہ سب اب میں چاہتا ہوں پہلے سب دیکھیں۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت کا فیصلہ پاکستان کی عوام سے۔ مجھے بتانے کا واپس نہیں ہے، کوئی ڈیل کر کے اقتدار نہیں چاہتے پاکستان میں۔ جب بھی عدم اعتماد کی ہوتے ہیں تو یقیناً ڈیل کے نتیجے۔ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک تیسری قوت کے طور پہ یا چوتھی قوت کے طور پہ پارلیمنٹ میں یعنی بکن۔ ان تو جن کی وجہ سے ہوتا ہے، جن کی مدد سے ہوتا ہے، ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت کا فیصلہ انہوں نے کل کیا کہا، ذرا پہلے یہ بھی سن لیں دوسرا کلپ، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہوا کیا اس ملک کے ساتھ۔ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ باپ کی حمایت وہ کسی بھی اگر طرف ٹلٹ کرتے ہیں وہ اپنے سیاسی فیصلے کرنے میں آزاد ہے۔ کیا ایم کیو ایم اس کی حمایت ہمیں مل سکتی تھی؟ میں سارا ہوا یہ پولیٹیکل پارٹی سے خود مینج کیا اپنے خیال میں؟ بہت زیادہ خود مینج کیا، بہت زیادہ خود بھی مینج کیا، لیکن تھوڑا سا گڑ کے اندر، میٹھے کے اندر تھوڑی سی اور شامل ہو گیا، پھر کیا؟ پھر اس کے بعد جو سیاسی مخالفین کے اوپر تشدد آج کل کے دور میں جو ہو رہا ہے، اس میں ہم ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں۔ کہ یہ جو ساری سازش ہوئی تھی، اس میں ہم کسی اور کو نہ کہیں، ایک آدمی کا فیصلہ کرتا ہے، وہ تھا آرمی چیف اس وقت کے جنرل باجوہ۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہمیں ہٹانے کا۔ کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ کیا یہ سمجھتے تھے کہ واقعی شہباز شریف اور یہ اسحاق ڈار کوئی بڑے جینیسز ہیں جو آ کے ملک کو ہمارے سے بہتر چلا لیں گے؟ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایک سٹنگ گورنمنٹ کو گرا دیا؟ ہمارے لوگوں کو آ کے وہ جس طرح
ابھی مصطفیٰ کوکر نے بتایا کہ بیپ کے ممبرز اور MQM کے ممبرز اور شہزان بگٹی سب کو پتا تھا کہ یہ جو جدھر حکم ملے گا ان کو اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے ادھر جانا ہے، تو ان کو ادھر جا کے بھیج دیا کہ جناب آپ جا کے ادھر چلے جائیں، اور گورنمنٹ گر گئی. تو میرا اگلا سوال یہ ہے، جب گورنمنٹ گر گئی اور پھر ان کو یہ چیز کا علم ہوا کہ عوام ہمارے کے ساتھ آگے کھڑی ہو گئی، 10 اپریل کو پبلک سڑکوں کے اوپر نکلائی، لوگوں نے ان چوروں کو ریجیکٹ کر دیا، بلکہ ہماری مقبولیت بڑھنی شروع ہو گئی اس لیے کہ لوگ ان کی جب شکلیں لوگوں نے دیکھی، پھر سے مسلط کیا گیا ان کو عوام کے اوپر، تو لوگ ہمارے ساتھ اور جڑنا شروع ہو گئے، بڑے بڑے جلسے شروع ہو گئے. اس کے بعد الیکشن جب کروائے گئے تو الیکشن کے ریزلٹس میں اس کے باوجود کہ پوری کوشش کی گئی اسٹیٹ مشینری اس کو ان کو جتانے کے لیے، اس کے باوجود ہار گئے. قوم نے اپنا ورڈکٹ دے دیا، دوسرا الیکشن ہوا اس میں بھی ہار گئے. لیکن مجھے جو افسوس کی بات ہے کہ بجائے ایک سمجھے کہ جناب جنرل باجوہ آپ نے غلطی کر دی ہے، آپ کو عقل کل تو نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کدھر کھڑے ہیں. انہوں نے ہمارے اوپر جو ظلم کیا ہے، جس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا گیا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جنرل مشرف کے مارشل لاء میں اپوزیشن میں تھا، مجھے انہوں نے جیل میں ڈالا. میں نے کہیں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جنرل مشرف کے دور پہ جو یہ جنرل باجوہ نے ہمارے پہ کروایا. ہمارے لوگوں کے اوپر دھمکیاں، ٹیلی فون سے دھمکیاں آ رہی ہیں. وہ جو ہماری حمایت کرے یا جو ہمارے ساتھ میڈیا کے لوگ ہوں ان کے اوپر دھمکیاں. جو میڈیا ہاؤس تھا، سلمان اقبال وہ ملک سے باہر چلا گیا، اس کے بعد صابر شاکر ملک سے باہر چلا گیا، آج محیط پیرزادہ ملک سے باہر گیا ہوا اسی خوف سے. ارشد شریف، اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے، اس کو جو دھمکیاں دی، کیا وجہ تھی اس کی؟ وہ ایک دیانتدار آدمی وہ بتا رہا تھا کہ اس ملک کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، کہ اچھی بلی گورنمنٹ آپ نے گرا کے چوروں کو بٹھا دیا. تو بجائے یہ کہ کریکٹ کرنا، ہمارے اوپر ظلم شروع ہو گیا. اور ظلم کی انتہا یہ تھی کہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، ان کو مار پھینٹا لگا کے تو اگلے دوسرے دن گھر واپس بھیجتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے کہ آگے سے کیا تو یہ ہوگا. جو اعظم سواتی سے کیا، جو اس سے پہلے جو شہباز گل سے کیا، کون سی اس نے اتنی بڑی بات کی تھی کہ اس کو ننگا کر کے مارا، اور وہ ابھی تک اس کے اثرات ہیں جو انہوں نے اس کو تشدد کیا اس کے اوپر. اور اعظم سواتی نے کیا بات کی تھی؟ اعظم سواتی نے یہ ٹویٹ کی کہ جنرل باجوہ آپ نے NRO 2 دیا ہے، اس کے اوپر جو اس بیچارے سے کیا گیا، کون سی جمہوریت میں یہ ہوتا ہے؟ اور وہ بات کہ جو سچ ہے، NRO 2 جنرل باجوہ نے دیا ہے، ساری قوم کو پتا ہے. مجھے پتا ہے کہ میں جب کہتا رہا، جب میں گورنمنٹ میں تھا، میں جنرل باجوہ کو کہتا رہا کہ یہ 30 سال سے چوری کر رہے ہیں، ان کے اوپر کرپشن کیسز ہیں، نیب آپ کے نیچے ہے، آپ نیب کنٹرول کرتے ہیں، میرے نیچے ہی نہیں ہے، کیوں نہیں ان کے کیسز آگے بڑھاتے؟ پہلے تو ہمیں سارا وقت یہ بتاتے رہے کہ فکر نہ کریں سر، ہو رہا ہے سب کچھ، سر ابھی کچھ ہو رہا ہے، پہلے تو ہمیں یہ بتاتے رہے. آہستہ آہستہ ہمیں پتا چلا کہ ان کی تو کوئی نیت ہی نہیں ہے کرپشن کی. مجھے پھر کہنا شروع ہو گئے کہ جی آپ ملک کی اقتصادیات کو ٹھیک کریں، اکانومی کو ٹھیک کریں، بھول جائیں اس کو، یہ اکاؤنٹیبلٹی کو. کبھی کوئی مہذب معاشرہ یہ اجازت دیتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو اربوں روپے کی چوری کریں، آپ کہ ان کو بھول جائیں، ان کو NRO دے دیں، اور آپ چھوٹے چھوٹے چوروں کو پکڑنا شروع کریں اور سمجھیں کہ آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے؟ کیا چین پاگل ہے جنہوں نے 450 وزیروں کو جیلوں میں ڈالا ہے پچھلے چند سالوں میں؟ کیا جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہے اس کو اسٹیٹسمین مانا جاتا ہے؟ اس نے وہ کام کر دیا جو دنیا میں کسی نے کیا ہی نہیں ہے. 70 کروڑ لوگوں کو اس نے غربت سے نکالا ہے چائنا میں پچھلے 30 سالوں میں. وہ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ جو کرپٹ منسٹر ان کو پکڑے، ان کا احتساب کرے؟ کیونکہ کوئی معاشرہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک رول آف لا نہیں ہوتا.
جب تک انصاف نہیں ہوتا, جب تک آپ بڑے بڑے لوگوں کو, جو اصل تو نقصان ملک کو بڑے چور کرتے ہیں, آپ ان کو پکڑ نہیں رہے اور آپ کہیں گے نیچے سے یہ بیچارے چھوٹے چھوٹے لوگوں پٹواریوں کو پکڑتے رہے. اور یہ ہمارے سامنے ہوا. شہباز شریف کو بچایا گیا, اس کے اوپر اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, اس کا 16 ارب روپے کا یہ جو ایف آئی کا کیس تھا, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا. اور اس کا جو بیٹا باہر بھاگ گیا, آج جو سلمان شہباز واپس آیا ہے, وہ کیوں باہر بھاگا تھا؟ جیسے ہی ایف آئی اے نے اس سے سوال پوچھا کہ جناب بتائیے مقصود چپڑاسی اور نوکروں کے پاس اربوں روپے کدھر سے آئے, وہ ایک دم ملک سے باہر بھاگ گیا. اور اس کو ان ساروں کو واپس لایا جا رہا ہے. کیا ہوا؟ اس میں کوئی شک ہے کہ NRO2 دے کے اس سارے ملک کا ایک جنرل مشرف نے نقصان کرایا تھا NRO1 کا. اس ملک نے بھاری قیمت ادا کی اس کی, 4 گنا زیادہ ہمارا قرضہ چڑھایا انہوں نے 10 سالوں میں لوٹ مار کر کے. اب پھر جب ان کے اوپر کیسز تھے 1100 ارب روپے کے کیسز ہیں, وہ انہوں نے پھر ان کو NRO2 دلوا دیا. تو کون تھا اس کا ذمہ دار؟ کس نے یہ کیا تھا؟ جنرل باجوہ نے کیا تھا. میں آپ کو چیزیں اس کی طرف دکھانا چاہتا ہوں کہ کیسے قانون انہوں نے بنایا جس میں بچے لوگ, جس میں ہر کسی کو بچایا گیا. انہوں نے جناب نیب لا کی سیکشن 4 میں امینڈمنٹ کی, اس کے اندر یہ فیصلہ, اس کے اندر کون بچتے ہیں؟ راجہ پرویز اشرف بچ جاتے ہیں اور شاید خاقان عباسی بچ جاتے ہیں. پھر انہوں نے ایک اور کیا, بے نامی دار کی ڈیفینیشن سیکشن 5E, اس میں مریم نواز پاک ہو کے نکلائی ساری چوری سے. پھر انہوں نے سیکشن 9 جس کے اندر شہباز شریف بچ جاتے ہیں, اور جس کے اندر کہ اگر آپ کسی اور کے نام پہ, یعنی اگر آپ میں پرائم منسٹر ہوں, میں اپنے خاندان کے نام پہ چیزیں لوں تو اس کا مطلب کہ آپ جواب دہی نہیں ہیں. تو جو TT کے سارے کیسز تھے شہباز شریف کے, وہ اس سے پاک ہو گیا. پھر سیکشن 14 کہ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی باہر ایسٹس ہو, یعنی انگلینڈ میں میری جگہ ہو یا کوئی باہر ہو امریکہ میں ہو, تو اگر یہ پتہ ثابت ہو جائے کہ یہ میری جگہ ہے تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ یہ میں کدھر سے پیسہ آیا اس کو خریدنے کے لیے. وہ انہوں نے صاف کر دیا. اب نیب بتائے گی کہ ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا. یعنی ہر دنیا کے اندر اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوں, یہ میری ذمہ داری ہے بتانے کے لیے کہ اگر میرا کوئی بڑا محل میں نے خریدا ہوا ہے, مجھے بتانا پڑتا ہے پیسہ کدھر سے آیا. انہوں نے وہ قانون ہی ختم کر دیا. چن کے آصف زرداری بھی اس میں صاف ہو گیا. چن کے وہ لوگ جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے, ان ساروں کو انہوں نے پاک اور صاف کر دیا. یہ اصل وجہ مایوسی کی آج پاکستان میں. لوگ جنہوں نے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف قوم مر رہی ہے اس مہنگائی کے اندر اور فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, بے روزگاری کی قرضے چڑھتے جا رہے ہیں, ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف یہ اربوں روپے کی ان کی کرپشن معاف ہو رہی ہے. اور یہ بہت بڑی وجہ ہے آج مایوسی کی. اور میں نے یہ جو ہمارے پر ظلم ہوا, میں صرف اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک جگہ بتایا گیا جنرل باجوہ نے کہ جی آپ کے لوگوں کے اوپر ہمارے پاس تو فائلیں ہیں ان کی کرپشن کی, ان کے اوپر فلمیں بنی ہوئی ہیں, ان کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. اب میں نے ان سے بھی کہا کہ کیا یہ ہماری ایجنسیز کا کام ہے کہ ہم ویڈیوز بنائیں اور گندی ویڈیوز بنائیں یا کسی کے اوپر کوئی اس کے اوپر فائلیں بنائیں؟ کیا یہ کام رہ گیا؟ کیا یہ قوم اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی ایجنسیز کو پالتی ہے, اپنی سیکیورٹی کے لیے پالتی ہے؟ وہ تو ملک کی سیکیورٹی کے لیے پالتی ہے. کیا یہ ان کا کام ہے آ کے بتائیں کہ جناب اس کے اوپر یہ فائل ہے تو ہم نے اس کی فلانی فائل بنائی ہوئی ہے اور ہم نے اس کے کوئی ویڈیو بنائی ہوئی ہے؟ یہ کدھر ہوتا ہے؟ یہ اپنے لوگ. اچھا, اور میں کوئی ملک کا دشمن ہوں؟ 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے. سارے پاکستان کے ایوارڈز میں نے جیتے ہوئے ہیں, سول ایوارڈ سب جیتے ہوئے ہیں. میں سب سے بڑا پاکستان کا وہ یعنی جو جسے کہے کہ جو خیراتی کام کرتا ہے, کسی نے پاکستان میں اتنے پیسے نہیں اکٹھے کیے جو میں نے کیے. میرے اوپر ہر قسم کا گن. یہ سوچیں کہ میرا پرائم منسٹر, جب میں پرائم منسٹر تھا, میرے گھر کا فون ٹیپ کیا ہوا تھا اور وہ ٹیپ ہی نہیں کیا, اس کے بعد وہ لیکس کرتے ہیں.
या प्राइम मिनिस्टर के घर कोई ये नहीं पूछ रहा कि इतना ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है, प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट नंबर को टैप करें और उसको जाके आप पब्लिक कर दें। कोई ये क्या होता है? अगर मैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर रहा हूं, वो इन्होंने टेप चला दी, वो कौन कर रहा था? तो मैं फिर से ही पूछता हूं, हम कोई मुल्क के दुश्मन हैं क्या? मैं कोई पैसे लूट के मेरे बाहर पड़े हुए हैं क्या? मैं कोई मुझसे गद्दारी कर रहा हूं? लेकिन जो हमारे से किया गया और आजम स्वाति से जो किया गया, उसकी बीवी को वीडियो भेज दी, यानी इस लेवल पे नीचे गिरना था कि उसके घर वीडियो भेज दी उसकी, और ये कहा कि जनाब, और डराया गया कि तुम्हारी फैमिली सेफ नहीं है। और कसूर उसका ये कि वो कह रहा है कि NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया है। सारी बच्चा कौम जानती है कि NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया है, NRO 1 मुशर्रफ ने दिया है, सबको पता है। उसके ऊपर इतनी सजा, एक सेनेटर को, उसको उठा के, हार्ट का पेशेंट है आजम स्वाति, उसको कभी वहां भेज रहे हैं, कोयटा भेज रहे हैं, उस ठंड में सिंध भेज रहे हैं प्राइवेट जहाज में। कौन सा जुर्म किया उसने? और क्यों? अगर आपने नहीं दिया NRO 2 तो जाके पब्लिक को बताया नहीं दिया आपने, सारे आके लोगों को बताएं आपके किस तरह आपने लोगों को बचाया। हम बताएंगे कैसे बचाया आपने। मैं एज प्राइम मिनिस्टर बताऊंगा कि कैसे कैसे आपने एहतसाब होने नहीं दिया। आपने वो जो फैटफ की लेजिस्लेशन थी, तो वो खुद कह रहे हैं हमें, वो अपोजिशन वाले, कि ये तो जनाब ये बैठ के उन्होंने आपकी आशीर्वाद मिली थी, उसके बाद आपने वो NRO के ये जो अमेंडमेंट थी नैब की जो अब हो गई, ये तो तब होने के चक्कर में थे, तब हम खड़े थे। और मैं तब से कहता गया कि ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। कोई दुनिया में मुल्क आज तक तरक्की नहीं किया जिसके ताकतवर डाकू उनको आप छूट दे दें और सिर्फ कमजोर लोगों को पकड़े। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ये मुल्क आगे भी नहीं बढ़ सकता। मैं आखिर में बात भी करता हूं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो हम अब क्या प्लान बनाएंगे इस मुल्क को इस दलदल से निकालने का जो इन्होंने फंसाया हुआ हमें। अब मैं जो अगली बात करना चाहता हूं वो ये कि हमने आपस में मुशावरत की। मैंने पहले कोशिश की कि हमारी जो मार्च है, आजादी मार्च, हकीकी आजादी की मार्च, हमारी कोशिश ये थी कि हम इनको गवर्नमेंट को बताएं कि इस वक्त कौम किधर खड़ी है। लाखों लोग सड़कों के ऊपर निकले हमारे साथ आजादी मार्च पे, और सब एक ही चीज चाह रहे हैं, इलेक्शन। आज ओपिनियन पोल है कि 70% पाकिस्तानी, सर्वे के मुताबिक 70% पाकिस्तानी कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ। हमने आजादी मार्च भी यही की। हमने गवर्नमेंट को कि एक आइन के अंदर रह के हमने उनको प्रेशर डालने की कोशिश की कि देखें ये अवाम इधर खड़ी हुई है और आप सिर्फ कि जी हमारे करप्शन के केसेस माफ हो जाए या नवाज शरीफ को पाक कर दें और फिर वो कोई नेल्सन मंडेला पाकिस्तान आ जाए और इसके लिए मुल्क डूबता जाए, लेकिन आपको सिर्फ एक ही करप्शन का पड़ा हुआ था। मैं सिर्फ एक आपको चाहता हूं कि क्लिप जरूर देखें। ये जिस दिन 2 दिन पहले, यानी मैं ऑफिस से गया 9 अप्रैल को, ये 8 अप्रैल को, इस पिछली अप्रैल को मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड आवाम से खिताब किया था। मैं सिर्फ चाहता हूं ये आप देख लें कि ये नहीं कि मुझे नहीं पता था कि क्या होगा या ये जो हुआ है ये हमें पता नहीं था, ये होना था। और इसके ऊपर मैंने 2 दिन पहले इक़्तिदार छोड़ने से पहले ये जरा क्लिप जरा देख लें। इसी तरह बस पावर मिल जाए ताकि फिर से पहले जो NRO 1 बना था इनको सारों ने इन्होंने मिलकर जो चोरी की जनरल मुशर्रफ ने NRO दे दिया, अब ये NRO 2 होगा। इनका मकसद सिर्फ ये है कि वहां असेंबली पे आए। सबसे पहला ये काम मैं आज आपको कह रहा हूं, इन्होंने नैब को खत्म करना है, इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म करने हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि ये जो सारे जमानत के ऊपर है, डर किस चीज का है, इनके सारे केसेस आने लगे हैं सामने, तो वो जल्दी जल्दी हटाना चाहते थे कि किसी तरह ये अपने केसेस से निकल जाए। अब ये सारा ये झुमकुटा इकट्ठा हो जाएगा और सिर्फ एक मसला, किसी तरह बस पावर मिल जाए ताकि फिर से पहले जो NRO 1 बना था इनको सारों ने इन्होंने मिलकर जो चोरी की जनरल मुशर्रफ ने NRO दे दिया, अब ये NRO 2 होगा।
इनका मकसद सिर्फ ये है कि वहां असेंबली में आए। सबसे पहला ये काम मैं आज आपको कह रहा हूं, इन्होंने नैब को खत्म करना है, इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म करने हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि ये जो सारे जमानत के ऊपर है, डर किस चीज का है, इनके सारे केसेस आने लगे हैं सामने, तो वो जल्दी जल्दी हटाना चाहते थे कि किसी तरह ये अपने केसेस से निकल जाए। अब ये सारा ये जो मुद्दा इकट्ठा हो जाएगा और सिर्फ एक मसला किसी तरह बस पावर मिल जाए, ताकि फिर से पहले जो NRO 1 बना था इनको सारों ने इन्होंने मिलकर जो चोरी की जनरल मुशर्रफ ने NRO दे दिया, अब ये NRO 2 होगा। इनका मकसद सिर्फ ये है कि वहां असेंबली में आए। सबसे पहला ये काम मैं आज आपको कह रहा हूं, इन्होंने नैब को खत्म करना है, इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म करने हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि ये जो सारे जमानत के ऊपर है, डर किस चीज का है, इनके सारे केसेस आने लगे हैं सामने, तो वो जल्दी जल्दी हटाना चाहते थे कि किसी तरह ये अपने केसेस से निकल जाए। अब ये सारा ये जो मुद्दा इकट्ठा हो जाएगा और सिर्फ एक मसला किसी तरह बस पावर मिल जाए, ताकि फिर से पहले जो NRO 1 बना था इनको सारों ने इन्होंने मिलकर जो चोरी की जनरल मुशर्रफ ने NRO दे दिया, अब ये NRO 2 होगा। इनका मकसद सिर्फ ये है कि वहां असेंबली में आए। सबसे पहला ये काम मैं आज आपको कह रहा हूं, इन्होंने नैब को खत्म करना है, इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म करने हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि ये सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा था कि हमें सब पता था ये क्या हो रहा है। मुझे ये साजिश का पूरी तरह पता था। मुझे मेरे हटने से 1 साल पहले का अंदाजा हो गया था कि ये शहबाज शरीफ को तैयार किया जा रहा है लाने के लिए। इसके बावजूद कि उसके पास 16 अरब रुपए उसके और उसके बच्चों के ऊपर FIA केस थे और 8 अरब रुपए के नैब के केस थे, तो मुझे ये सारा पता था ये हो रहा है। और मुझे अफसोस की बात यह है कि मैं जब भी पूछता था जनरल बाजवा से तो हमेशा कहते थे कि नहीं, हम तो किसी सूरत हम ऐसा नहीं कर सकते, हम तो कंटिन्यूटी चाहते हैं। तो उसका नतीजा क्या हुआ, वो आ गया, शहबाज शरीफ आ गया और आपके सामने जो मुल्क के अब हालात हैं, आप सब सारी कौम के सामने हैं। मेरा पॉइंट ये है आज कि मैं अभी आखिरी जो अभी अनाउंसमेंट जो करने लगा हूं, उससे पहले मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, कौन है जिम्मेदार इसका? क्या कोई इसका जवाब देगा कि अच्छी भली गवर्नमेंट चलते हुए उसको गिरा के इन चोरों को ऊपर ले आए? और मेरा अगला सवाल यह है कि उसके बाद जो हमारे ऊपर सख्तियां की गई, जो सोशल मीडिया पे जो मीडिया जो हमारी हिमायत करता था, केसेस की मेरे ऊपर बारिश हो गई, मुझे दहशतगर्दी का केस करवा दिया। 25 मई को पुलिस ने जिस तरह हमारे ऊपर जुल्म किया, और जब हम पुलिस वालों से पूछते थे वो कहते थे हमें पीछे से ऑर्डर है। जिस तरह का हमारे ऊपर जुल्म किया गया, मैं सवाल ये पूछता हूं कि क्या हम भेड़ बकरियां हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं कि आप जब फैसला करें पहले आप, और मैंने आपके कानों से, जनरल बाजवा के कानों से सुना कि ये करप्ट है, अब आपने फैसला किया कि ये ठीक हो गए हैं और आपने फैसला किया कि जनाब ये आप मुल्क को ठीक करेंगे, तो क्या हम वो कीड़े मकोड़े हैं कि जिधर आप भेड़ बकरियों को धकेलेंगे हम उधर चले जाएंगे? यानी हम इंसान हैं या हम जानवर हैं कि जो आपका फैसला हो बंद कमरों के अंदर हम उसी के ऊपर चल पड़े? और आपको जब नजर भी आ रहा था कि पाकिस्तानी कौम इनको रिजेक्ट कर रही है, हमें तो हमारे साथ मेरा तो फायदा करवा दिया, मुझे तो अल्लाह ने कभी इतनी इज्जत दी नहीं जो इसके बाद मिली है, लेकिन मुल्क को किधर पहुंचा दिया आज। और मैं क्या ये पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है कि पहले ये लूटेंगे, अब इनके बच्चे तैयार हो गए लूटने के लिए, क्या अब हम उनको लेके आएंगे? और अगर हम उनके खिलाफ जाएंगे और हम उनको रेजिस्ट करेंगे तो हमें फेंटा लगाया जाएगा, हमारे पर केसेस किए जाएंगे, हमें डराया जाएगा। मुझे अभी भी कह रहे हैं कि जी आप अगर ये आपने गवर्नमेंट छोड़ दी तो आपके ऊपर बड़ा जुल्म होगा, आपकी प्रोटेक्शन चली जाएगी। जब मैं जा रहा था, मैं आज अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि जब मैं जा रहा था मार्च के ऊपर, सबको, मेरे इर्द गिर्द भी लोगों को पता है, मैंने सबको कहा था कि इसमें वारदात होगी, मेरे खिलाफ मेरी जान को खतरा है। मैंने टीवी के ऊपर जाके उससे पहले बताया था कि ये दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल करेंगे। हर रोज जब मैं मार्च पे जाता था और मैं बुशरा बेगम को खुदा हाफिज कहता था, मैं तो उनको सलाम करता हूं,
کہ ان کو پتا ہوتے ہوئے کہ میری جان خطرے میں تھی، اس کے باوجود وہ مجھے کہتی تھی کہ نہیں جاؤ، یہ جہاد ہے، یہ اللہ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. کوئی اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا پیسے کے لیے یا اقتدار کے لیے، کوئی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا. جہاد کے لیے جب آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تب آپ پتا ہوتے ہوئے کہ اب زندگی خطرے میں، اس کے باوجود جاتا تھا میں. اور میں جیسے ٹھیک ہوں گا انشاءاللہ، جیسی میں چلنے کا قابل ہوں گا میں پھر نکلوں گا باہر، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے. اپنی قوم کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا یہ اللہ کا حکم ہے. ہمیں ظلم اور ناانصافی کے ساتھ سامنے کھڑا ہونا یہ اوپر والے کا حکم ہے. اس کو وہ جہاد کہتا ہے. امر بالمعروف پہ چلنا، کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں سارے چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھ گیا ہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں بھیڑ بکریوں کی طرح، یہ آپ قرآن کا جو اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں. تو میرے لیے تو یہ جہاد ہے، تو میں نے تو یہ رکنا نہیں ہے. اور میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں، میں نوجوانوں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ کبھی نہ سوچے جو یہ 7.5 لاکھ ہمارے لوگ ملک چھوڑ کے گئے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ دیکھیں آسان راستہ ہے. میرے لیے کیا آسان زندگی تھی. میں کرکٹ کے بعد کچھ بھی نہ کرتا، تھوڑی سی کرکٹ کے اوپر بات چیت کرتا ہوں. اللہ نے مقام اتنا دیا ہوا ہے میں کروڑ روپیہ کما سکتا ہوں. مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. جانور آتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، کھا پی کے مر جاتے ہیں. تو انسان بھی اگر اس کو اب سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو اس میں جانوروں میں کیا فرق رہ جاتا ہے. وہ جب قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان فرشتے سے بھی اوپر چلا جاتا ہے لیکن گرتا ہے تو جانور سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے سامنے اب 2 راستے ہیں. ہم ان چوروں کے ٹولوں کو مان لیں تو ہم اپنی تباہی کر رہے ہیں. اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ایک ہی راستہ ہے کہ ہم جدوجہد کریں. میں وہاں جب گیا پنڈی پہنچا اور میں اس وقت بڑی تکلیف میں تھا. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کیونکہ مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا ابھی نہیں آپ ٹریول کر سکتے. میں گیا اس کے باوجود صرف اپنے لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ پاکستان کے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں. قوم میں بیداری آ گئی ہے. اور میں وہاں 2 میں چیزیں کر سکتا تھا. ہم وہاں دھرنا بھی دے سکتے تھے، لاکھوں لوگ تھے. ہم وہاں اسلام آباد کے اوپر بھی جا سکتے تھے، اتنے لوگ تھے. ہم اسلام آباد میں خون خرابہ ہونا تھا وہاں. اور کئی دفعہ لوگ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو، لاشیں گریں تاکہ وہ جناب ان کی تحریک اور اٹھ جائے. میں یہ نہیں چاہتا تھا. میں نے ساری سٹرگل آئین اور قانون کے بیچ میں ہے. میں کبھی اس سے باہر نہیں نکلا. اور میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ بجائے ہم وہاں جائیں اور توڑ پھوڑ ہو اور تباہی ہو، میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو 2 اسمبلی اب قربان کرتے ہیں اپنی 2 اسمبلیوں کو، ہم قربان کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے. اور اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو جب 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا، جب ہم ان 2 اسمبلیوں سے نکلیں گے، جو میں بھی بتانے لگا ہوں کب نکلیں گے، 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا. تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ جنرل الیکشن کروا دیں. لیکن میں پھر سے کہتا ہوں یہ خوف زدہ ہیں، الیکشن ہارنے سے ڈرے ہوئے ہیں. ان کا کوئی پاکستان کا مقصد نہیں کہ پاکستان اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے. ان کا مقصد ایک ہے، کیسے اپنا چوری کا پیسہ بچانا ہے انہوں نے. اور اس لیے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. اور اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن کروائیں گے. اور میں نے اپنے سارے وکیلوں سے پوچھ لیا ہے، یہ کوشش بھی کریں گے الیکشن کمیشن کے ذریعے کہ یہ کسی طرح ڈیلے ہو جائے. آئین بالکل اجازت نہیں دیتا 90 دن کے آگے. ہم نے فیصلہ کیا ہے اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے دونوں چیف منسٹرز کا کہ انہوں نے بالکل میرے ساتھ چلے ہیں، میرا ساتھ دیا ہے. ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعے کو، آج ہے ہفتہ، اگلے جمعے کو ہم دونوں پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے. اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے. اور اس کے بعد ہماری جو 100 غالباً 23 سیٹیں ہیں اس وقت نیشنل اسمبلی میں، ہم وہاں جا کے نیشنل اسمبلی میں جا کے
स्पीकर के सामने हम वहां खड़े होकर कहेंगे कि हमारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करो। ये ड्रामे ना करो कि चुन चुन के 8 जो इन्होंने पहले हमारे साथ किया था, इन्होंने बजाय हमारे बाकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने के, इन्होंने 8 सीटें चुनी। ये जो बड़ा करप्ट यानी मॉरली करप्ट इलेक्शन कमीशन है, इसने नवाज शरीफ के साथ बैठ के 8 सीटें चुनी जो हमारी सबसे कमजोर सीटें थी, जिनमें बड़ी कम मार्जिन से हम जीते थे, और जिधर पीडीएम का वोट दुगना था हमारे से उस इलेक्शन के अंदर। अब ये अवाम देखें किधर आज एक बाशऊर अवाम है, बेदारी आई हुई है हमारी कौम में। पता होते हुए कि अब मैंने असेंबली में नहीं, मैं 8 सीटों पे लड़ा, पता होते हुए कि मैंने असेंबली में नहीं जाना, उसके बावजूद मेरी कौम ने मुझे सारे 8 की 8 सीटों पे जिताया, 7 सीटों पे जिताया। और एक जो कराची के अंदर सीट थी, जरा वहां देख ले, वो इलेक्शन कमीशन को वो धांधली नहीं नजर आएगी जिस तरह इन्होंने पूरी स्टेट मशीनरी इस्तेमाल की और वोट बाहर फेंक दिया, जो हर बार इस्तेमाल करता है। तो हमने ये फैसला कर लिया है। मैं अपनी कौम को आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मायूसी गुनाह है। आप मायूस होकर घर बैठ जाएं या आप बाहर टिकट लेके किसी और मुल्क में चले जाएं और कोई नौकरी मिल जाए, ये मेरी नजर में ये एक इंसान अपनी जो ड्यूटी है माशरे को, उससे भागता है। असल आप सबकी ड्यूटी ये है कि हम अब खड़े हों और हम इन चोरों का और इस करप्ट निजाम का मुकाबला करें, और हम करें इलेक्शन के जरिए, और इलेक्शन के जरिए इनको सबक सिखाएं आइन और कानून के बीच में रहते हुए। मैं नहीं चाहता कि यह श्रीलंका जैसा सिचुएशन हो कि लोग सड़कों के ऊपर आ जाएं और तोड़ फोड़ हो। मैं चाहता हूं कि हम इलेक्शन के जरिए इनको शिकस्त दें, और इनको ऐसी शिकस्त दें कि यह हमेशा के लिए इन चोरों का नामो निशान यहां से चला जाए। और वो तब होगा जब आप सब इसको अपनी जिम्मेदारी लेके निकलेंगे। और मैं आपको आखिर में यह कहना चाहता हूं कि मायूसी जो है, मैं 3.5 साल गवर्नमेंट में रहा, इसके बावजूद कि बैंकरप्ट गवर्नमेंट में ली, इसके बावजूद कि हमारे पास तजर्बा ही नहीं था बिल्कुल। हम पहली दफा गवर्नमेंट में आए थे, एक के बाद दूसरा क्राइसिस था। सदी में एक दफा कोरोना जैसा क्राइसिस आता है, वो ऊपर से आ गया, 2 साल वो रहा। उसके बावजूद पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट ने, जिस तरह मैंने कहा कि जो मिलिट्री डिक्टेटर्स को तो अमेरिकन डॉलर्स मिले, हमें तो कोई डॉलर्स नहीं मिले। सबसे बेहतरीन हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। इस सब के बावजूद अब हम समझ गए हैं, मुझे तीसरे और चौथे साल में पूरी समझ आ गई कि ये गवर्नमेंट चलती कैसे है। मैं आखिर में सिर्फ आपको यह कहना चाहता हूं, मायूस ना हो। मुल्क ये तब अब उठेगा जब बड़े और मुश्किल फैसले होंगे। ये मुश्किल फैसले इनके नहीं कि कीमतें बढ़ाते जाओ और कहो जी मुश्किल फैसला है। मुश्किल फैसले का मतलब मुल्क के इदारों को रीस्ट्रक्चर करें, इस मुल्क के अंदर इंसाफ कायम करें, रूल ऑफ लॉ कायम करें। अगर अल्लाह भारी अक्सरियत देता है तो तब आप ये सब कुछ कर सकते हैं। इस मुल्क में इस्लाहात कर सकते हैं, इदारे ठीक कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट कैसे चलती है, इतनी बड़ी हमने गवर्नमेंट बना दी है और वो हमें आगे निकलने नहीं देती। हर जगह रुकावटें बन गई हुई है और वो हमने काफी चेंज भी किया। एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। कैसे हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है उसका हमने प्लान बनाया हुआ है। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को कैसे खड़ा करना है, जो असल रोजगार देती है और दौलत में इजाफा होता है। अपनी एग्रीकल्चर जो ज़राअत है, हमने चाइना से बात कर चुके थे कि नई टेक्नोलॉजी हम लेके आए। बदकिस्मती से कोरोना की वजह से 2 साल चाइना बंद हो गया। वो जो नई टेक्नोलॉजी से हमने सिर्फ अपनी, अगर हम वो छोड़े कि जो चाइना के अंदर वो पैदावार लेते हैं 1 एकड़ से, हम अगर अपनी दुगनी कर लें तो अब ये समझे कि पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाब आ जाएगा। सो मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं कि कोई मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। ये टूरिज्म में ही हम इतना पैसा बना सकते हैं और वो भी बदकिस्मती से कोरोना की वजह से टूरिज्म सारी दुनिया में बंद होगी। हम इस मुल्क को उठा सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट उठाएगी जिसके पास एक मैंडेट हो, जिसके पास अवाम की ताकत हो। और इस अल्लाह के बाद इस मुल्क के जो वारिस है वो अवाम है और कोई नहीं। अवाम इस मुल्क की वारिस है
اور میں ان میں آپ میں سے ہوں. ہم نے اس عوام نے ایک قوم بن کے ہم نے اس مشکل وقت سے نکلنا ہے, اور لیکن وہ نکلیں گے تب جب اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہو, اور اس کے لیے ہماری اب جدوجہد جاری رہے گی. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پھر سے آپ میری کال پہ آئے. پاکستان زندہ باد.